معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم تلاوت قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 25 سورہ دخان آیت نمبر 22 سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ۔ حکم ملا، لے چلو میرے بندوں کو راتوں رات، تمہارا تعاقب کیا جائے گا، اور رہنے دو سمندر کو تھما ہوا، بے شک وہ ایسا لشکر ہے جو غرق ہو کر رہے گا۔ وَكَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ وہ چھوڑ گئے بہت سے باغات اور چشمے، سرسبز کھیتیاں اور شاندار مقامات، اور بہت سارا ساز و سامان جس میں وہ عیش کیا کرتے تھے۔ یوں ہی ہوا، اور ہم نے وارث بنا دیا ان تمام چیزوں کا دوسرے لوگوں کو۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ۔ پس نہ رویا ان کی بربادی پر آسمان اور نہ زمین، اور نہ انہیں مزید مہلت دی گئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ اور بے شک ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے، یعنی فرعون کی غلامی سے۔ بلا شبہ وہ بڑا متکبر اور حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے چنا تھا بنی اسرائیل کو جان بوجھ کر جہان والوں پر۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ۔ اور ہم نے عطا فرمائی انہیں ایسی نشانیاں جن میں صریح آزمائش تھی۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ۔ بے شک یہ کفار مکہ بھی کہتے ہیں، نہیں ہے ہمارے لیے مگر ہماری یہی پہلی موت، اور نہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ بھلا ہمارے باپ دادا کو تو زندہ کر کے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ اے لوگو ذرا سوچو، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم، اور جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ہم نے انہیں بما شوکت و حشمت ہلاک کر دیا، بے شک وہ مجرم تھے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔
اور نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر۔ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمان و زمین کو مگر حق کے ساتھ، لیکن ان میں سے اکثر اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے مقرر وقت ہے، جس روز کوئی دوست کسی دوست کے ذرا کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی سوا ان کے جن پر اللہ نے رحم فرمایا ہے، بے شک وہ سب پر غالب ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم۔ بلا شبہ زقوم کا درخت گناہگاروں کی خوراک ہوگا، پگھلے تانبے کے مانند پیٹوں میں جوش مارے گا جیسے کھولتا پانی جوش مارتا ہے۔ حکم ہوگا اس نابکار کو پکڑ لو، پھر اسے گھسیٹ کر لے جاؤ جہنم کے وسط میں، پھر اونڈیلو اس کے سر کے اوپر کھولتا پانی اسے عذاب دینے کے لیے۔ ذُقْ اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْکَرِیم، لو چکھو تم بڑے معزز و مکرم ہو۔ اِنَّ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ، بے شک یہ وہ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذالک وزوجناہم بحور عین۔ یقیناً پرہیزگار امن کی جگہ میں ہوں گے، باغات میں اور بہتے ہوئے چشموں میں، پہنے ہوئے ہوں گے لباس باریک اور دبیز ریشم کا، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ہاں یوں ہی ہوگا، اور ہم بیاہ دیں گے انہیں گوری گوری آہوں چشم عورتوں سے، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم۔ وہ منگوا لیا کریں گے وہیں ہر قسم کا پھل اطمینان سے، نہ چکھیں گے وہاں موت کا ذائقہ بجز اس پہلی موت کے، اور اللہ نے بچا لیا ہے انہیں عذاب جہنم سے محض آپ کے رب کی مہربانی سے۔ یہی وہ بڑی کامیابی ہے جس کی انہیں آرزو تھی۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ۔ پس ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو آپ کی زبان میں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔
سو آپ بھی انتظار کیجئے، وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ یہاں پر سورہ دخان پوری ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ جاثیہ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زبردست اور حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں اس کی یکتائی اور قدرت کی نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا بہ الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون۔ اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو وہ پھیلا رہا ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، نیز گردش لیل و نہار میں، اور جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق، سب کا رزق سبب مینا بسبب مینا، پھر زندہ کر دیا اس کے ذریعے زمین کو، اور اس کے مردہ ہونے کے بعد اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، اور ہواؤں کے ادھر ادھر چلنے میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل مند ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، ہم بیان کرتے ہیں انہیں آپ پر حق کے ساتھ، پس وہ کون سی ایسی بات ہے جس پر وہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد ایمان لائیں گے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آیَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ہلاکت ہے ہر چھوٹے بدکار کے لیے، ہر جھوٹے بدکار کے لیے جو سنتا ہے اللہ کی آیتوں کو جو پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے، پھر بھی وہ کفر پر اڑا رہتا ہے غرور کرتے ہوئے، گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، پس آپ اسے دردناک عذاب کا مژدہ سنا دیں۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جب وہ آگاہ ہوتا ہے ہماری آیتوں میں سے کسی پر تو ان کا مذاق اڑانے لگتا ہے، یہی وہ بدقماش ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب عظیم۔ ان کے آگے جہنم ہے اور ان کے ذرا کام نہ آئے گا جو انہوں نے عمر بھر کمایا،
اور نہ وہ کسی کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر مددگار بنایا تھا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم۔ یہ قرآن سراپا ہدایت ہے، اور جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت ترین عذاب میں سے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ اللہ وہ ہے جس نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے سمندر کو تاکہ رواں رہیں اس میں کشتیاں اس کے حکم سے، اور تاکہ تم بحری تجارت سے تلاش کرو اس کا فضل، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کیا کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ۔ اور اس نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب اپنے حکم سے۔ بے شک اس نظام میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کیا کرتے ہیں۔ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمائیے اہل ایمان کو کہ درگزر کرتے رہیں ان لوگوں سے جو امید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی، تاکہ اللہ خود بدلہ دے ہر قوم کو جو وہ کیا کرتے تھے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون۔ جو نیک عمل کرتا ہے پس وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے، اور جو برا کرتا ہے تو اس کا وبال اس پر ہوگا، پھر اپنے رب کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور بے شک ہم نے عطا فرمائی بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا اور انہیں بزرگی دی اپنے زمانے کے اہل جہان پر۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور ہم نے انہیں دین کے معاملے میں واضح دلائل دیے، پس آپس میں انہوں نے جھگڑنا شروع نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ انہیں حقائق کا صحیح علم آ گیا، محض باہمی حسد و عناد کے باعث۔ یقیناً آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جن باتوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ پھر ہم نے پختہ کر دیا آپ کو صحیح راہ پر
دین کے معاملے میں، پس آپ اس کی پیروی کرتے رہیں اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو بے علم ہیں۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین۔ یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کو قطعاً کچھ فائدہ نہ پہنچا سکیں گے۔ بلا شبہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون۔ یہ بصیرت افروز باتیں ہیں سب لوگوں کے لیے اور باعث ہدایت و رحمت ہیں ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ کیا خیال کر رکھا ہے ان لوگوں نے جو ارتکاب کرتے ہیں برائیوں کا کہ ہم بنا دیں گے انہیں ان لوگوں کی مانند جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ یکساں ہو جائے ان دونوں کا جینا اور مرنا۔ بڑا غلط فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو جو اس نے کمایا اور ان پر قطعاً ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ ذرا اس کی طرف تو دیکھو جس نے بنا لیا ہے اپنا خدا اپنی خواہش کو اور گمراہ کر دیا ہے اسے اللہ نے باوجود علم کے، اور مہر لگا دی ہے اس کے کانوں اور اس کے دل پر اور ڈال دیا ہے اس کی آنکھوں پر پردہ۔ پس کون ہدایت دے سکتا ہے اسے اللہ کے بعد؟ لوگو کیا تم غور نہیں کرتے؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور وہ کہتے ہیں نہیں کوئی دوسری زندگی بجز ہماری دنیا کی زندگی کے، یہی ہم نے مرنا اور زندہ رہنا ہے اور نہیں فنا کرتا ہمیں مگر زمانہ، حالانکہ انہیں اس حقیقت کا کوئی علم نہیں۔ وہ محض ظن و تخمن سے کام لے رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تو ان کے جواب میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی بجز اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ لے آؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔
قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ فرمائیے اللہ نے زندہ فرمایا ہے تمہیں، پھر وہی مارے گا تمہیں، پھر جمع کرے گا تمہیں روز قیامت، جس میں ذرا شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور جس روز برپا ہوگی قیامت اس روز سخت نقصان اٹھائیں گے باطل پرست۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور آپ دیکھیں گے ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا، ہر گروہ کو بلایا جائے گا اس کے صحیفہ عمل کی طرف، انہیں کہا جائے گا آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون۔ یہ ہمارا نوشتہ ہے جو بولتا ہے تمہارے بارے میں سچ، ہم لکھ لیا کرتے تھے جو تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، یہی وہ روشن کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اور جو لوگ کفر کرتے رہے ان سے پوچھا جائے گا کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں؟ پھر تم سن کر تکبر کیا کرتے تھے اور تم لوگ عادی مجرم تھے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ اور جب تمہیں کہا جاتا تھا اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم بڑے غرور سے کہتے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہمیں تو یوں ہی ایک گمان سا ہوتا ہے اور ہمیں اس پر قطعاً یقین نہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ظاہر ہو گئے ان کے لیے برے نتائج ان کے کرتوتوں کے، اور ہر طرف سے گھیر لیا انہیں اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ اور انہیں کہہ دیا گیا آج ہم تمہیں فراموش کر دیں گے جس طرح تم نے فراموش کیے رکھا اپنے اس دن کی ملاقات کو، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ذالکم بأنکم اتخذتم
ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیاۃ الدنیا فالیوم لا یخرجون منہا ولا ہم یستعتبون۔ یہ اس لیے کہ تم نے بنا رکھا تھا اللہ کی آیتوں کو مذاق اور فریب میں مبتلا کر دیا تھا تمہیں دنیاوی زندگی نے، پس آج وہ نہیں نکالے جائیں گے آگ سے اور نہ انہیں توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پس اللہ کے لیے ہیں سب تعریفیں، جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا، اور وہی سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور فقط اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 25 سورہ جاثیہ آیت نمبر 37 تک آج تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آگے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارا یہ پڑھنا اور آپ سب لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ تمام مظلوم مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، تمام ظالموں پر اپنی گرفت اور پکڑ فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔